اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے جو سبقت لے سکے۔ یعنی کہ یہ عمل اتنی فضیلت والا ہے، یہ ذکر، یہ وظیفہ اتنی فضیلت والا ہے، کوئی دوسرا عمل یا کوئی دوسرا وظیفہ اس کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پڑھنے والے کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء یعنی صبح شام جس نے 10 بار پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت اس کی 10 برائیوں کو مٹا دے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح جس نے 100 بار پڑھا اللہ رب العزت اس کے 100 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ جس دن یہ پڑھا اس دن شیطان کا کوئی بھی مکر و فریب اس پر اثر نہیں کرے گا، اس پر کوئی وار نہیں چلے گا۔ تو اللہ والو، یہ مختصر سی فضیلت ہے جو میں نے آپ تمام بہن بھائیوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ والو، جس شخص نے یہ کلمات 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کو کالی نظر سے، جادو کے اثرات سے، پرانے سے پرانا جادو ہو، پرانے سے پرانی کالی نظر ہو، حاسدین کے حسد سے، منافقین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، آپ کے کسی ایک مصیبت کا حل، کسی ایک مشکل کا حل قرآن حدیث کے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اللہ والو، یقین کریں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کے سر سے کوئی مصیبت، کوئی بلا ٹل جاتی ہے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ کلمات پڑھنے والے پر نظر نہیں چل سکتی، جادو نہیں چلتا، اور اگر پہلے سے جادو ہے، کالی نظر ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر پہلے سے کسی پر جادو کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ والو، وہ حضرات جو اعمال کر کر کے، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم علاج کرواتے ہیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں، تعویذ دھاگا بھی کرواتے ہیں، اللہ توبہ بھی کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے آرام رہتا ہے، اس کے بعد پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، جب آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو یہ نسل در نسل چلنے والے معاملات ہیں۔ بچے بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ جادو نکاح میں ساتھ جاتا ہے، جب یہ نکاح میں ساتھ جاتا ہے تو پھر عاملین کے بس کی بات نہیں رہتی۔
जब निकाह के अंदर भी ये जादू मुंतकिल हो जाता है, यानी अगली नस्ल में भी मुंतकिल हो जाता है, तो वो तमाम हजरात जिनको इस तरह के हालात का सामना है, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगी कि जितने भी वज़ाइफ कर रहे हैं, किसी ने भी बताए हुए हैं, सबको बंद कर दें। जब तक आप ये तावीज़ धागे करना बंद नहीं करोगे, तब तक आपको आराम नहीं आएगा, क्योंकि आप अब जादू के मरीज नहीं रह गए, अब आप रुजत के मरीज भी बन चुके हैं, क्योंकि आपने कई आमिलीन से इलाज करवाया, हाजिरियां हुई, घर के अंदर पढ़ाइयाँ हुई, चिराग जलाए, तावीज़ जलाए, दबाए गए हैं, लटकाए गए हैं, गले में डाले हुए हैं, बाजू पे बांधे हुए हैं, पेट पर बांधे हैं, नाफ पर बांधे हैं। जो जो आप वज़ाइफ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी उलझती जाएगी, बर्बाद होती जाएगी, क्योंकि आप रुजत के मरीज़ भी बन चुके हैं। तो वो तमाम हजरात जो पढ़ाइयाँ कर कर के थक चुके हैं, वो पहला काम ये करें कि अपने तमाम वज़ाइफ बंद कर दें। आमलीन को घर लेकर नहीं आना, कोई तावीज़ नहीं लटकाना, ना ही जलाना है, ना गले में पहनना है। पहले तो सबसे पहले ये काम करें, तो उसके बाद तौबा करें, सलातुल हाजत के नफल पढ़कर अल्लाह से तौबा करें। उसके बाद आपने सदका देना है। सदका ये नहीं होगा कि 10 रुपए या 20 रुपए किसी को पकड़ा दिए हैं, नहीं अल्लाह वालों, इसका सदका होगा खून का। अगर आपको अल्लाह ने हैसियत दी है तो एक मुर्गी ज़िबा करें, और अगर अल्लाह ने हैसियत ज़्यादा दी है तो तमाम घर वालों के लिए नाम की एक एक मुर्गी ज़िबा करें। अगर अल्लाह ने उससे भी ज़्यादा हैसियत दी है तो बकरा ज़िबा करें, हर घर वाले के नाम का बकरा ज़िबा करें। अगर अल्लाह ने और भी मकाम अता किया है तो फिर वेड़ा करेंगे, यानी कि आप हर एक के नाम का वेड़ा कर सकते हैं। अब ये आप पर है, आपने फैसला करना है कि आपकी कितनी हैसियत है और आपने क्या ज़िबा करना है। सदका आपने खून का ही देना है। तीसरा काम ये करना है कि घर में जो भी तावीज़ धागे हैं, जो जो चीज़ें आपने रखी हैं, उनको निकाल दें और कहीं कब्रिस्तान में या नहर में बहा दें। अब आपने क्या करना है, आपका इलाज शुरू होगा। जब आपने सब कुछ कब्रिस्तान में दफनाना है तो शॉपर से निकाल कर दफनाना है, क्योंकि शॉपर के साथ वो तावीज़ात गलेंगे नहीं, और जब तक वो तावीज़ात गलेंगे नहीं तब तक उसके असरात आप पर आते जाते रहेंगे। अल्लाह वालों, जब आपने नहर में भी बहाना है तो आपने शॉपर में से निकाल कर बहाना है, और गंदे नाले में नहीं फेंकना, आपने साफ पानी में उसको फेंकना है। अल्लाह वालों, हमने अब करना क्या है, आपने इलाज करना है। आपने पढ़ना है 3 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक, और एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम, यानी 100 बार सुबह और 100 बार शाम आपने पढ़ना है। अल्लाह वालों, जितनी भी पुरानी नज़र है, जितना भी पुराना जादू है, जितनी भी पुरानी बंदिश है, रुकावट है, अल्लाह वालों, जब हम अपना इलाज खुद करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हम मौलिज बन जाएंगे, यानी कि मरीज भी हम खुद होंगे और मौलिज भी हम खुद होंगे। अब हमने अपनी गलतियों की निशानदही करनी है, अपनी गलतियों को परखना है कि हम कहाँ कहाँ पर ख़ता करते हैं और कौन कौन सी ख़ता होगी हमसे। अब मैं क्या बन गई हूँ, अल्लाह वालों ज़रा आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। अब मैं क्या बन गई हूँ, मैं मौलिज बन गई हूँ, क्योंकि मैंने अपना इलाज खुद करना है। अब मैं मरीज़ नहीं रह गई, मैं मरीज़ भी बन गई और मौलिज भी बन गई। मैं अपना खुद इलाज करने जा रही हूं। अगर मैं किसी आमिल से पढ़ाई करवाती हूं तो फिर आमिल जाने और आमिल का काम जाने। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी डॉक्टर से इलाज करवाती हूं, कोई ऑपरेशन करवाती हूं, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले अपनी हिफाजत करेगा, ग्लव्स पहनेगा, मास्क लगाएगा, ग्लासेस लगाएगा, वो अपनी मेडिकल किट पहनेगा, जो भी करेगा वो सबसे पहले अपनी हिफाजत करेगा। जैसे कि आप एक मरीज का ऑपरेशन कर, मैं एक मरीज का ऑपरेशन करने लगी हूं, तो ना मैंने मरीज को सुन किया है, ना बेहोश किया है, ना मैंने दस्ताने पहने हैं, ना ही मास्क लगाया है, ना मैंने ग्लासेस लगाए हैं। मैंने ब्लेड पकड़ा, कट लगाया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब इसका क्या होगा, अब इसका नतीजा ये होगा कि मैं भी मरूंगी और मरीज भी मरेगा। ऐसा ही होगा ना। आप लोग तवज्जो के साथ सुन रहे हैं ना, मेरी तरफ आपका ध्यान है।
تو آپ لوگ ایسے ہی عملیات کی دنیا میں کرتے ہیں. بات کو توجہ کے سنیے، بڑی توجہ طلب بات ہے. آپ لوگ بالکل ایسے ہی عملیات کی دنیا میں کرتے ہیں. آپ نے یوٹیوب سے وظیفہ سنا، آپ نے وظیفہ شروع کر دیا. آپ نے کسی رسالے سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے کہیں سے بھی نکالا اور وظیفہ شروع کر دیا. ایسا ہرگز نہیں کرنا. اب میں مریض بھی ہوں اور میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں نے اپنا علاج خود کرنا ہے. تو یہ جو چوتھا کلمہ رجت کے علاج کے لیے، جادو کے علاج کے لیے، چوتھا کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، آپ نے پڑھنا ہے. رجت کا علاج بھی اس سے ہوگا، جادو کا علاج بھی ہوگا، کالی نظر کے علاج کے لیے، حسد کے علاج کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، بندش کے لیے، رکاوٹ کے لیے، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں تمام چیزوں کو آپ نے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام میں کیا کروں گی؟ میں اپنا حصار کروں گی، یعنی کہ میں اپنی حفاظت کروں گی. جیسے ڈاکٹر نے اپنی حفاظت کی، گلوز پہنے، ماسک لگایا، گلاسز لگائے، اس طرح آپ نے بھی پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنا حصار کرنا ہے. اب آپ نے حصار کیسے کرنا ہے؟ 7 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 7 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 7 بار ہی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں. پھر 7 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا بدنی حصار. اب آپ نے روحانی حصار کرنا ہے، یعنی گھر بار، بیوی بچوں کا حصار کرنا ہے. اب آپ نے بیوی بچوں کا حصار کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جب پڑھ کے اپنا حصار کیا، بدنی حصار کیا، ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ نے شہادت کی، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر پھونک مارنی ہے، اور تصور میں اپنے گھر کا، بیوی بچوں کا، سب کا حصار کر لینا ہے. اب میں وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں. اب یہ وظیفہ چلے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب پڑھو اللہ والو، اب پڑھو اور دیکھو اللہ والو رزلٹ ملتا ہے کہ نہیں. اللہ کے حکم سے جب آپ شرائط کے بغیر پڑھو گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، نفع نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ تمام حضرات جو جادو سے تنگ ہیں، وہ تمام لوگ سب سے پہلے بعد نماز فجر اپنا حصار کریں گے اور 100 بار چوتھا کلمہ پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم کے ساتھ. اللہ والو، اگر کسی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو آپ نے جب بھی اٹھنا ہے، آپ نے اٹھتے سار سب سے پہلا کام وضو کرنا ہے اور اپنا حصار کر کے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں گے. جب 100 بار پڑھ لیں تو اپنے بدن پر بھی پھونک ماریں، پانی پر بھی پھونک ماریں، اور گھر بار کا تصور کر کے بھی پھونک مارنی ہے. اللہ والو، جہاں جہاں جادو پڑا ہوگا، دفن ہوگا، آپ کے گھر میں ہوگا، جیسے بھی جلایا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے کلام کی برکت سے وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیں گے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اب پانی کا گلاس آپ کا تیار ہو گیا. اس پانی کو آپ نے بڑھا لینا ہے، بوتل میں ڈال لیں، جگ میں ڈال لیں، کولر میں ڈال لیں. سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے خود بھی پیتے رہیں اور گھر والوں کو بھی پلاتے رہیں. بچوں کے دودھ میں ڈالیں، کھانا بنا رہے ہیں تو ہنڈیا میں ڈالیں، آٹا گوندنے لگی ہیں تو اس سے گوندیں. جہاں مرضی آپ اس پانی کو استعمال کریں سارا دن. صرف احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ وہ پانی زمین پر نہ گرے، کسی ناپاک جگہ پر نہ گرے. اب آپ نے مغرب کی نماز یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح دوبارہ آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر کی پڑھنی ہے، اور پھر پانی پر دم کر لیں اور اس کو استعمال کریں.
یہ عمل آپ نے 90 دن جاری رکھنا ہے۔ اللہ والو 90 دن، جب آپ ایسے پاک 90 دن کے بعد آپ ایسے پاک صاف ہو جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ اللہ والو کچھ محنت تو کرنی پڑے گی، وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اتنی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی اپنی تمام زندگی، اپنی اور اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کو سکون میں رکھنے کے لیے، بلاؤں سے ٹالنے کے لیے، جادو سے بچانے کے لیے، کالی نظر سے بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آپ پر جادو ہے، رجت ہے، کالی نظر ہے، حاسدین کا حسد ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، اسی طرح اگر آپ پر بدنی بیماریاں ہیں، اللہ والو آپ کو کینسر ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ کو مائیگرین ہے، آپ کو سر کا درد رہتا ہے، یا پھر آپ کے جسمانی دیگر مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، خواتین کے ایام کا مسئلہ ہے، اللہ والو گھٹنوں کا درد عام پایا جاتا ہے، عورتوں میں موٹاپا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جسم پر بال اگ گئے ہیں، جسم کے اندر رسولیاں بن گئی ہیں، گردوں میں پتھریاں ہیں، مثانے میں پتھریاں ہیں، اللہ والو بچے دانی میں پتھریاں ہیں، پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اللہ والو روحانی معاملات ہیں یا بدنی معاملات ہیں، ان دونوں کے علاج کے لیے آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کے بغیر یہ عمل بیکار ہے آپ کے لیے، اور آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات۔ اگر تو آپ کی بیماری بہت شدید ہے، آپ نے جو پانی دم کیا ہے 21 دن اس پانی سے نہانا ہے، اور اگر بیماری یا جادو کم درجے کا ہے تو اس دم والے پانی سے 1 یا 2 بار دن میں وضو کر لیں، اور پانی ٹب میں گرانا ہے، آپ نے زمین پر یا گٹر میں یہ پانی نہیں گرانا۔ اگر آپ کے گھر میں کچی جگہ ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ نہانے لگیں تو آپ کچی جگہ پر نہا لیں، اور اگر آپ وضو کر رہے ہیں کچی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ٹب میں پانی ڈالنا ہے، اور وہ ٹب والا پانی آپ نے کیاری میں ڈال دیں، گملوں میں ڈال دیں، چھت پر کسی دیوار کے ساتھ ڈال دیں، بس اس کو گٹر میں نہیں ڈالنا آپ نے۔ اگر سب کچھ برداشت کی حد تک ہے تو بس پانی پینا ہی کافی ہے۔ اور میری مائیں اور بہنیں ناپاکی کے دنوں میں بھی ناغہ نہیں کریں گی، علاج کی نیت سے آپ نے علاج کرنا ہے۔ لیٹ کر بھی کر لیں، بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، وضو میں بھی کر لیں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں، بس آپ نے ناغہ نہیں کرنا، 90 دن پورے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ وضو کے بغیر نہ کریں، مجبوری میں بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ والو اس کو عادت نہ بنانا کہ آپ بغیر وضو کے آپ یہ کام کریں، کیونکہ اگر پانی اویلیبل ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ 90 دن پورے کرنے کے بعد یہ تسبیح آپ نے صبح شام صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 بار آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اللہ والو ایسا کرنے سے یہ عمل آپ کے ہاتھوں میں رہے گا اور آپ کی حفاظت بھی کرتا رہے گا۔ اب یہ پورا طریقہ ہے، مکمل شرائط کے ساتھ آپ نے اپنا علاج کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے توبہ کرنی ہے، جتنے بھی آپ نے وظائف کیے ہیں، جتنے بھی آپ نے تعویذات لیے ہیں، جتنے بھی عاملوں کے پاس گئے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کر دینی ہے۔ تمام چیزیں آپ نے تمام کام سے توبہ کرنی ہے، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے خون کا صدقہ دینا ہے۔ اللہ والو مرغی کا صدقہ دے لیں، بکری کا صدقہ دے لیں، اونٹ کا صدقہ دے لیں، ویڑے کا صدقہ دے لیں، یہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہے، چاہے تو 1 مرغی دے لیں، چاہے تو سارے گھر والوں کی 1 مرغی آپ ذبح کر دیں۔ اور تیسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ تمام تعویذات اکٹھے کر کے یا پھر آپ نے قبرستان میں دفنانے ہیں، اور یا پھر آپ نے نہر میں بہانے ہیں، صاف پانی میں آپ نے ان کو بہانا ہے۔ اللہ والو آپ کو یہ عمل ایسے صاف کر دے گا جیسے ابھی آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو، اتنا یہ پاورفل، اتنا فضیلت والا، طاقتور یہ عمل ہے۔ اللہ والو
جب ہم ویسے چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ثواب حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب ہم شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ وظیفے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وظیفے کے ساتھ آپ کو اپنا حصار بھی کرنا پڑتا ہے، اپنی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس کی شرائط بھی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے جو بہن بھائی پریشان ہیں، جن کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں، نظر بد کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، آپ بیماری کے مریض بن چکے ہیں، نظر بد یا حسد کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز میرے اللہ نے چاہا تو تمام معاملات سے آپ ایسے کلیئر ہو جائیں گے جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر باہر پھینک دی جاتی ہے۔ تو آپ نے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی، کوئی کوتاہی نہیں کرنی، آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اللہ والو صدقے دل سے، سچے دل سے، سچی نیت کے ساتھ اپنے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر التجا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں ضرور جگہ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔